السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ ناظرین کرام، آج کا میرا جو پیغام ہے اٹلی میں رہنے والے خواتین و حضرات کو ہے کہ جو اٹلی کے اندر موجود ہیں خواتین و حضرات، اور جو پاکستان سے ہیں لیکن رزق کی تلاش میں وہ اٹلی چلے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان میں کیونکہ کرنسی ڈاؤن ہے اور پاکستان میں جو ہے صورتحال یہ ہے کہ کاروبار نہیں ہے، کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے، مالی اپنا جو ہے معاملہ بہتر بنانے کے لیے وہ اٹلی چلے گئے ہیں، اور عرصہ دراز سے وہ اٹلی میں ہیں، لیکن ان کے اندر جو محبت ہے کلمے سے، توحید سے، اللہ کے دین سے، وہ بہت مضبوط ہے۔ اور کبھی بیٹھے بیٹھے وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دادا جان، ہماری دادی، ہمارے نانا، ہمارا نانی وہ دنیا میں نہیں رہے، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اب جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے ہیں، دینی مدرسے بنائے ہیں، مسجد پر خرچ کیا ہے، غریبوں پر خرچ کیا ہے، قرآن اور دعوت کی تبلیغ پر خرچ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہمارے بڑے بڑے اچھے تھے، وہ اللہ کے لیے بہت خرچ کر گئے ہیں، اور ان کی آخرت بہت اچھی ہو گئی، اور ان کے دل میں یہ عزم ہے کہ یار ہم بھی کچھ کریں۔ اٹلی میں رہنے والے مرد حضرات اور بہنیں بیٹیاں وہ سوچتی ہیں کہ ہمارے دل میں بھی بڑی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے، ہماری چاہت ہے کوئی ایسا بندہ ہو، ہم اس کو پیسے دیں اور وہ مسجد بنا دے، ہم اس کو پیسے دیں وہ مدرسہ بنا دے، یا ہمارے پیسے جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کے میدان میں دین کو عام کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اس پر صرف ہو جائے۔ تو ان کو یعنی دل میں چاہت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی سوچ دل میں رکھ کر روزانہ جب کبھی یہ آتا ہے کہ یار ہمارے بڑے نہیں، ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے، لیکن جو اپنے ہاتھ سے ہم کر جائیں گے وہی ذخیرہ آخرت ہوگا۔ تو میرا پیغام ہے تمام اٹلی میں رہنے والے خواتین و حضرات سے کہ آپ یہ چیزیں اپنے سینے میں نہ رکھیں، آپ میرے ساتھ شیئر کریں۔ آپ اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رابطہ کریں۔ آپ مدرسے کے لیے کمرے بنانا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رابطہ کریں۔ آپ تبلیغ کے میدان میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ میں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ بنا رہا ہوں جس کا نام میں نے تجویز کیا ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے جا رہا ہوں۔ اس ادارے کے لیے آپ میرے ساتھ شامل ہوں، ہم اس کے لیے بہت وسیع اور اس جگہ لیں، اس کی عمارت بنائیں، اس میں ہم سکول کی تعلیم، دین کی تعلیم، سب کچھ ہم سکھائیں، اور فرقوں سے نکالیں، پاکستان میں رہنے والوں کو فرقوں سے نکالیں۔ جب فرقے بنتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی طاقت ختم ہوتی جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور حدیث پر ہم جمع ہو جائیں، قرآن اور حدیث پر۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، حدیث دیا ہے، ہمارا مکہ ایک، ہمارا مدینہ ایک، اور ہمارا نظام ایک، لیکن شیطان نے ایسا جال پھیلا دیا ہے کہ ہر مولوی اپنے نام پر دین چلا کر فرقہ، وہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ میرے بھائیوں، جو قرآن پر ہے، جو حدیث پر ہے، وہ ہے صحیح حق پر۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے سب نے مل کر امت کے لیے کام کرنا ہے، جماعتوں کے لیے نہیں، مسلکوں کے لیے نہیں، قرآن کے لیے اور حدیث کے لیے۔ ہاں، جتنے بھی فرقے ہیں جو ان میں قرآن اور حدیث پر ہے، ہم اس کے بھی ساتھ ہیں۔ کیوں کہ جس نے بھی ہاتھ میں قرآن لایا ہے اور نبی کی حدیث لائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار، اس کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے اندر جو بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مرد ہے یا عورت ہے، ہم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا خزانہ ہے۔ ہم سب مل کر اتفاق کے ساتھ اللہ کے دین کو لے کر آگے چلیں گے۔ تو آج کا میرا پیغام ہے اٹلی میں رہنے والے جو مرد حضرات ہیں، جو خواتین ہیں، جو اللہ کے دین کے راستوں میں محنت کرنا چاہتے ہیں، اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، میرے ساتھ رابطہ کریں۔
میں نے ایک ایسا گروپ بنایا واٹس ایپ جس میں غیر ملکی مردوں کو میں نے ایڈ کیا ہے، اسی طرح جو غیر ملکی جو خواتین ہیں ان کو بھی میں نے ایڈ کیا ہے، عورتوں کا الگ گروپ ہے، مردوں کا الگ گروپ ہے۔ تو آئیں اس گروپ میں میرے ساتھ شامل ہوں، آپ کے دل میں جو بھی بات اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آئے آپ اپنا مشورہ دیں، ہم اس مشورے کو لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، اسلام آباد میں جو ادارہ بنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اس میں اللہ کی مہربانی سے سکول کی تعلیم، دین کی تعلیم، اس میں جناب یعنی بچوں کو یہ نماز ترجمے کے ساتھ، قرآن ترجمے کے ساتھ، حدیث ترجمے کے ساتھ، اور میرے بھائیوں اسی طرح نماز جنازہ ان کو پڑھایا جائے گا، صحیح طریقے سے یاد کریں۔ یقین کریں ایسے ایسے بچے ہیں جو یتیم ہو جاتے ہیں، ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے فوت ہونے کے بعد وہ اربوں کے مالک بن کے ہیں، وراثت اور پراپرٹی کے مالک بن گئے، لیکن ان کو نماز جنازہ نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے، دعائیں یاد ہی نہیں ہیں، قبر پر کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، منہ سے کچھ بول نہیں رہے، آمین آمین کہہ رہے ہیں، دعا ان کو آتی ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد وہ اربوں کے مالک بن گئے ہیں، لیکن ماں باپ کو انہوں نے کچھ نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایسے ادارے بناؤں، ہمارے بچے سکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہیں، ساتھ نماز سیکھیں، نماز ترجمے کے ساتھ سیکھیں، قرآن سیکھیں، قرآن ترجمے کے ساتھ سیکھیں، حدیث سیکھیں، حدیث ترجمے کے ساتھ سیکھیں، نماز جنازے کا ترجمہ آتا ہو، ہمارے جانے کے بعد ہماری یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس میدان میں جو بھائی اٹلی کے اندر رہنے والے ہیں اور ان کے دلوں میں بہت بڑے ارمان ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ایسا میدان ہو، ہم مسجد بنائیں تاکہ ہمارا گھر جنت میں بنے، ہم مدرسہ بنائیں، مدرسے کے کمرے بنائیں، مدرسے میں طالب علم پڑھنے ان پر خرچ کریں، اور دعوت کا ایسا میدان ہو جس میں ایک درد کے ساتھ امت محمد کے لیے کام ہو رہا ہو، ہم وہاں پر خرچ کریں۔ میرے بھائیوں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری بہنیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، آپ میرے ساتھ مل جائیں، انشاءاللہ ہم اسلام آباد سے کام شروع کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ کام اسلام آباد کی حد تک نہیں ہوگا، پورے پاکستان میں ہماری شاخیں چلیں گی محمد رسول اللہ کے نام پر۔ اور میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کی مہربانی سے دوسرے ممالک جتنے ممالک ہیں ان ملکوں میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے۔ اٹلی میں رہنے والے خواتین و حضرات میرے ساتھ شامل ہوں، پاکستان میں ہم دعوت کا کام شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے علاقے میں اٹلی میں دعوت کی ضرورت ہے، میں بغیر کسی لالچ کے، بغیر پیسے کے میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ مہینے میں جب آپ مجھے بلائیں گے انشاءاللہ میں آنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے جتنے بھی مراکز ہیں وہاں پر میں درس دوں گا، مجھے کوئی پیسے کی لالچ نہیں ہے، میں نے دعوت کا کام پوری دنیا میں کرنا ہے۔ جس ملک سے بھی رہنے والے میرے بھائی ہیں اور ان کو ضرورت ہے وہ سال میں کبھی بھی مجھے بلائیں گے، میں انشاءاللہ آؤں گا اور اللہ کے دین کی دعوت دیں گا، سب مسلمانوں کو متحد کروں گا۔ ہماری کسی کے ساتھ عداوت نہیں ہے، ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ جو بھی بہن بھائی ہمیں نظر آئے وہ امتی محمد کریم کا ہے، اس کا عمل جو بھی ہے ہم اس کو کہیں گے ہمارا نبی جو لے کر آیا ہے دین، اس پر آ جائیں، اور ہم بھی اسی دین پر چلیں گے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اللہ کے رسول فرما گئے ہیں اور میرے امتیوں، جب تک قرآن حدیث پر مضبوطی سے چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیو، آؤ قرآن پر، آؤ نبی علیہ السلام کے فرمان پر ہم جمع ہو جائیں، ہم سب ایک ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا ہمارا نقصان نہیں کر سکتی۔ ہم جب نوکر بن جائیں گے قرآن کے اور حدیث کے، اللہ آسمان پر خوش ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر ہم پورے پاکستان میں دین اسلام کو عام کر دیں گے، جہالت کو ختم کر دیں گے، اللہ آسمان سے رحمتیں، زمین سے خزانے اللہ ذوالجلال عام کر دیں گے، پھر یہی پاکستان ہوگا، پاکستانی بھی یہاں ہوں گے اور دوسرے ملک یہاں پر آ کر کاروبار کریں، ہمارا نظام دیکھیں گے، ہماری ثقافت دیکھیں گے، ہمارا طریقہ کار دیکھیں گے، ہمارا اخلاق دیکھیں گے، تب جب ہم قرآن پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں دعوت کے میدان میں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش ہے آپ میرے ساتھ چلیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ کس لیے دی ہے
کہ ہم اللہ کے دین کی کلمہ توحید کی دعوت دیں، تو اس پر میں بھی محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔